عمران خان کی ایک عادت کے بارے میں تو سارے جانتے ہیں کہ وہ جس کی ٹھان لینا جس بات کی اس کو پورا کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ کرکٹ میں ورلڈ کپ جیتنا تھا، شوکت خانم بنانا تھا، نمل ایجوکیشن سٹی، یہ سب پروجیکٹس عمران خان کے اٹل ارادوں اور جدوجہد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لیکن یہ سب تب کی بات ہے جب وہ حکومت میں نہیں تھا۔ اب سوال یہ کہ جب سے وزیر اعظم بنے ہیں، ان کی اور ان کی ٹیم کی پرفارمنس ہے کیا؟ ویسے تو جب عمران خان کو حکومت ملی اس وقت ہمارے ملک کے سیاسی اور معاشی حالات کوئی زیادہ اچھے نہیں تھے۔ ہماری معیشت بقول ہمارے سیاستدانوں کے آئی سی یو میں تھی، اور تحریک انصاف کا دعویٰ تھا کہ وہ آئی سی یو سے نہ صرف نکالیں گے بلکہ اس کو بہتری کی طرف لے جائیں گے، اور کچھ نہ کچھ بہتری آنا بھی شروع ہو گئی۔ پاکستان کی درآمدات میں کمی جبکہ برآمدات میں اضافہ ہو رہا تھا۔ غیر ملکی سرمایہ کاری ایف ڈی آئیز میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا، جس سے تجارتی خسارہ بھی تیزی سے کم ہوا۔ اس پر عمران خان نے کئی بار اپنی ٹیم کو ٹویٹ کر کے مبارکباد بھی دی، لیکن پھر کووڈ-19 کی وبا آئی اور اس نے پوری دنیا کو اپنے پنجوں میں جکڑنا شروع کر دیا، جس نے متاثرہ ممالک کے ہیلتھ سیکٹرز کو تو ایکسپوز کیا ہی تھا، لیکن ساتھ ہی بڑی بڑی معیشت والے جو تھے ان کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ کاروبار اور صنعتیں بند ہونا شروع ہو گئے، لوگ بڑی تعداد میں بے روزگار ہونا شروع ہو گئے، لوگ گھروں میں قید ہو گئے، سڑکیں ویران ہو گئیں۔ وبا نے دنیا کی بڑی بڑی معیشتوں کو ناکوں چنے چبوا دیا۔ تو ایسی صورتحال میں یہ کیسے ممکن تھا کہ پاکستان پہ اس کا اثر نہ ہوتا؟ لیکن اب آپ سے ہمارے حکمرانوں کی دانشمندی کہیں یا عوام کی قسمت کہیں، اچھی بات یہ ہے کہ ہماری معیشت وبا کے برے اثرات سے اب باہر نکلنا شروع ہو چکی ہے۔ کاروبار آہستہ آہستہ بحال ہو رہے ہیں، کمپنیز کو آرڈرز ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ خود وزیر اعظم کے تجارت کے مشیر عبدالرزاق داؤد کے مطابق 2018 اور 19 میں تجارتی خسارہ 31 ارب 80 کروڑ ڈالر تھا، جو مالی سال 2019 اور 20 میں 27% کم ہو کر 23 ارب 18 کروڑ ڈالر ہو گیا۔ 30 جون 2020 کو ختم ہونے والی مالی سال کے آخر میں ملکی برآمدات 21.387 ارب ڈالرز رہیں، جبکہ اس کا ہدف 24 ارب ڈالر رکھا گیا تھا۔ تو 2018 اور 19 میں پاکستان نے 22.95 ارب ڈالر کی اشیاء برآمد کی۔ اسے صاف ظاہر تھا کہ اس کے مقابلے میں گزشتہ مالی سال ملکی برآمدات میں تقریباً 7% کمی آئی ہے، جبکہ اگر خطے میں موجود دوسرے ممالک پر نظر ڈالیں تو بنگلہ دیش 17% ڈاؤن ہوا اور انڈیا 14% تک ڈاؤن رہا۔ ادارہ شماریات یعنی اسٹیٹسٹکس کے مطابق وبا کی وجہ سے گزشتہ مالی سال ملکی برآمدات میں 4 سے 5 ارب ڈالر کمی کا اندازہ لگایا تھا، جبکہ گزشتہ مالی سال ملکی درآمدات 44 ارب ڈالر رہی، جو 18 اور 19 کے مقابلے میں اب 18.6% کم ہے۔ 2018 اور 19 میں ہی 54 ارب 70 کروڑ ڈالر کی اشیاء جو ہے وہ درآمد کی گئیں، جس کا کریڈٹ لازمی طور پہ حکومت کی کارکردگی، لاک ڈاؤن کو بہتر طور پہ مینج کرنا اور ایکسپورٹرز کی کوششیں اور ان کی محنت کو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے چند روز میں ہی مشہور برانڈ ہیوگو باس نے اسپورٹس ویئر کی ایک پاکستانی کمپنی کو پہلا آرڈر دیا، جس کا کریڈٹ پریگما کو جاتا ہے، جنہوں نے پچھلے سال نومبر لاہور میں 35 آئی ایف فیشن کنونشن منعقد کروایا تھا۔ پاکستان کی معروف سیمنٹ بنانے والی کمپنی ڈی جی خان سیمنٹ لمیٹڈ بھی فلپائن سے ایکسپورٹ کا آرڈر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ پاکستانی کمپنی ڈولنس جو ہے وہ بنگلہ دیش کو مائکرو ویو اوونز جو ہے وہ برآمد کرے گی۔ اس کے علاوہ آئی ٹی اور آئی ٹی ای ایس سیکٹرز میں بھی 21% کا اضافہ ہوا ہے، جس میں کئی بلین ڈالر فارن ایکسچینج ملک میں آنے کی امید ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی کاروبار کا رجحان کئی دنوں سے مثبت چل رہا ہے، اور 100 کے انڈیکس جو ہے وہ 272 پوائنٹس کی بینڈ وڈتھ میں رہا، اور 33 کروڑ شیئرز کے سودے 12 ارب روپے میں طے پائے۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 29 ارب روپے سے بڑھ کر 6,714 بلین روپے ہو گئی۔ اس کے علاوہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے 15 خرب 67 ارب کی کرپشن کو کم کرنے کو 270 ارب تک لایا گیا۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 85% تک کم ہو گیا۔ تجارتی خسارہ 37 ارب ڈالر سے کم ہو کر 23 ارب ڈالر رہ گیا۔ 5,000 ارب روپے تک قرض واپس کیا جا چکا، اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ اب لایا جا رہا ہے۔ 60 سال کے بعد بڑے ڈیم کی ایک تعمیر ہو رہی ہے، نہری نظام کو بہتر کیا جا رہا ہے، ٹورزم کو پاکستان کی بڑی انڈسٹری اب بننے جا رہی ہے وہ، اور وبا کے باعث متاثر ہونے والے 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں میں رقم تقسیم کی گئی۔ لوگوں کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا گیا۔ وبا کی وجہ سے جہاں بڑے بڑے ممالک وینٹیلیٹر کی قلت کا شکار ہے، وہیں این آر ٹی سی ہری پور مقامی وینٹیلیٹر بنانے والا پہلا پاکستانی ادارہ بن گیا، اور سیف وینٹ ایس پی 100 کے نام سے پورٹیبل وینٹیلیٹرز تیار کر رہا ہے، اور ہر مہینے 250 سے 300 وینٹیلیٹرز تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پی آئی اے حادثے کی انکوائری رپورٹ جب منظر عام پہ لائی گئی اور پی آئی اے کو پابندی کا سامنا کھڑا
کرنا پڑا، تب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو خوب تنقید کا سامنا تھا، لیکن اب گلوبل پاسپورٹ پاور رینکنگ میں پاکستانی پاسپورٹ 5 درجے بہتر ہو کے 61 نمبر پہ آ گیا۔ 7 ممالک میں سفر کے لیے پاکستانی پاسپورٹ پہ ویزے کی ضرورت نہیں، 26 ممالک میں ایئرپورٹ پہ ویزے کی سہولت ہے، جبکہ 165 ممالک کے لیے ویزے کی ابھی بھی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ آزاد پتن ہائیڈرو پروجیکٹ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایسا منصوبہ ہے جس کے بارے میں پرائم منسٹر کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ سرمایہ کاری ہے، ملک پر اس کا بوجھ نہیں پڑے گا۔ اس منصوبے سے 700 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی، جبکہ ملازمتوں کے 3000 مواقع فراہم ہوں گے۔ بدقسمتی سے ماضی میں سستی بجلی پہ توجہ نہیں دی گئی اور جس اربوں روپے آئی پی پیز کو دے کر بجلی حاصل کی گئی، اس کا بوجھ حکومت اور عوام دونوں کو برداشت کرنا پڑا۔ ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ پاور پروجیکٹ قرضہ لے کے نہیں بنایا جا رہا، یہ منصوبہ سی پیک کے اہتمام سے ہو رہا ہے اور اس سے ماحولیات میں بھی اثر نہیں پڑے گا اور انڈسٹری کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں جو کہ مثبت تبدیلیوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اسے ہم بہتر کی کوشش تو کہہ سکتے ہیں، لیکن شاید یہ بھی بہت نہیں ہے، کیونکہ جس طرح ہماری کرنسی کی ویلیو روز بروز کم ہو رہی ہے، 1 افغانی روپیہ پاکستان کے 2 روپے 17 پیسے کا ہو گیا، ہمیں اس صورتحال کو بھی سنبھالنے کی ضرورت ہے، جو کہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ عمران خان کا مقابلہ جس طرح کی گندم مافیا، چینی مافیا، پیٹرول مافیا سے ہے، تو ان کے مقابلے میں اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ابھی پرائم منسٹر کو بڑے سخت فیصلے کرنے ہوں گے اور عوام کو بھی صبر سے کام لینا ہوگا، تبھی یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن میری دعا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ایک دن ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے اور ہر پاکستانی کو جہاں پہ بھی اس کو خوش اور آباد رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔